الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور پردہ نشین محترمہ مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی ایک آیت یہاں بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. یہ قرآن کی آیت جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا وظیفہ کرنا چاہیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. گویا یوں کہو پیارے اللہ نے پیارے نبی کو پیاری دعا عطا فرمائی. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لوگ اس کو غنیمت جانیں اور اس کو پڑھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے، بہت ساری چھوٹی چیزوں کے اوپر لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مغفرت ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اب دیکھو، رات کو سوئے، صبح اٹھے، انتقال کر گئے، شہادت مل گئی، بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک ایسی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بہت عجیب دعا ہے. اس کا معنی ہے رب، او میرے رب. رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی ہے وہ اللہ جو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک پالنے والی ذات، ہر اعتبار سے اس کو رب کہتے ہیں. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک، دفن ہونے تک ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے والی جو ذات ہے اس کو رب کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ تم رب کہہ کر دعا کرو. رب اغفر وارحم، 3 لفظ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں؟ رب، اے میرے رب، اغفر کا کیا مطلب ہے؟
اغفر کا مطلب صاحب المعانی نے لکھا بستر القبیح و اظہار الجمیل. ستر القبیح و اظہار الجمیل کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ اغفر یعنی میرے گناہ کو چھپا دے اور میری نیکی کو ظاہر فرما. یہ ہے اغفر کا معنی کہ جتنے میں نے گناہ کیے ہیں اللہ اس کو تو چھپا دے، اس کو تو ڈیلیٹ کر دے، اس کو تو مٹا دے، اس کو تو معاف کر دے، اور میری جتنی نیکیاں ہیں اس کو تو ظاہر فرما. یہ ہے اغفر کا معنی. ہم کبھی میننگ سمجھ کر اگر دعا پڑھے تو سبحان اللہ دھیان لگے گا. تو رب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے قر اے میرے نبی یہ دعا پڑھ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور آج کل تو حالات بہت خراب ہے تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب ورحم کا کیا معنی؟ ارحم کا کیا معنی؟ رب اغفر کا تو مطلب سمجھ میں آ گیا اے میرے رب میرے برائی کو چھپا دے اور میری نیکی کو ظاہر فرما. ورحم ورحم کہنے سے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حکیم الامت حضرت مولانا شفری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارحم کے 4 میننگ بیان کرتے ہیں. کتنے؟ 4. نمبر 1 ورحم کا ایک مطلب ہے اے اللہ رحم فرما یعنی مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اصل ہے. دیکھا نیک کام کرنے کی توفیق، نماز کی توفیق، ذکر اللہ کی توفیق، قرآن تلاوت کی توفیق اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اللہ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما. ورحم ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب ہوا فراخی رزق اے اللہ میری روزی میں بہت برکت عطا فرما. ورحم کا دوسرا معنی اے اللہ میری روزی میں فراخ بہت برکت عطا فرما، بہت زیادہ. ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے مغفرت کی چھوٹی چھوٹی چیز ہے اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھیں. جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں، یاد رکھنے یہیں سے تھوڑا پھسل رہا ہوں. ورحم کا کیا معنی سے؟ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اور انگلیوں کو چاٹ لے. کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا عمل ہے، انگلی چاٹ لی. یہ تو سب روزانہ کھانا تو کھاتے ہی ہے نا. پلیٹ بھی صاف کر لی، انگلی بھی چاٹ لی اور پلیٹ بھی صاف کر لی. اس پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ حدیث ترمذی شریف، حدیث مسند احمد، حدیث ابن ماجہ. حضرت نبی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل فی قصعۃ، جو شخص کسی برتن میں پلیٹ میں کھانا کھا کر اس کو اچھی طرح صاف کر لے، یعنی وہ پیالے کو صاف کر لے، وہ پلیٹ کو صاف کر لے، اس کو کہتے ہیں چاٹ لے، انگلیوں کو چاٹ لے، تو کیا ملے گا؟ استغفرت لہو القصعہ، وہ پیالہ وہ پلیٹ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے. وہ پلیٹ مانگتا ہے. یہ حدیث میں سنا رہا ہوں مسند احمد کی، ترمذی شریف کی، کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لی. میں نے وہاں اقرا ٹی وی پر بھی ایک وظیفہ بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں کو چاٹنے سے پہلے اگر تم نے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ یہ آیت پڑھ لی، ہر انگلی پر چاٹ لیا تو اندر کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، شوگر وغیرہ. تو یہ جو ہے انگلیوں کو چاٹنے کے بعد پلیٹ کو چاٹ لی تو وہ پلیٹ خود اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. یہ ذرا غور تو کر، بالکل معمولی سا کام ہے نا.
خالی چاٹنا ہے، اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے کہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور برتن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہے، برتن کا کیا گناہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتے۔ ایک اور حدیث سنا دو مسلم شریف کی صحیح حدیث، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر باللعق الاصابع والسحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا اور برتن کو چاٹنا اور صاف کرنے کا حکم فرمایا، انگلیوں کو چاٹنے کا، اور فرمایا تمہیں کیا پتا ہے کہ اس جو کھانا اندر پلیٹ میں ذرا سا رہ گیا ہے کس حصے میں برکت ہے، وہ برکت چلی جائے گی، تو اگر انگلیوں پر برکت ہے، رہ گئی ہے کچھ دانہ رہ گیا، دھو ڈالے آپ تو برکت تو چلی گئی، اور پیٹ میں برکت والا کھانا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ شیطان ہر کام میں حاضر ہوتا ہے، شیطان ہر کام میں، حتیٰ کہ کھاتے وقت بھی دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھو، حتیٰ یحضر عند طعامہ، یہاں تک کہ کھانے میں بھی حاضر ہو جاتا ہے، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے کوئی دانہ کوئی لقمہ گر جائے تو کیا کریں، اس کو صاف کر کے کھا لیں، دسترخوان پر تو ہے، مٹی پر تو نہیں پڑا، دسترخوان سے اس کو کیا کر لیں، صاف کر کے اس کو کھا لیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑے، پھر کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ اسے پتا نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، یہ بات، انگلیاں چاٹنا، اور اسی طریقے سے برتن کو صاف کرنے سے کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو میں سنا رہا تھا آپ کو کہ رب اغفر ورحم، ورحم کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ توفیق طاعت، نیک کام کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ نمبر دو، رزق کے اندر میں بے انتہا برکت ہوتی ہے، جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے رزق کے اندر میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ہاں تو آج کہتے ہیں بھائی دعا مانگتے اللہ روزی میں برکت دے، برکت دے، برکت دے، یہ دعا پر، اس کو استغفار کہتے ہیں، اس کو کرنے سے کتنی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 3، بے حساب مغفرت، یعنی اللہ کی مغفرت کی کوئی انتہا نہیں، اتنی زیادہ اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے۔ ہاں کیا کیا اللہ دیتا ہے، دیکھا چھوٹے چھوٹے جملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کے چھوٹے چھوٹے جملے میں کیا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، چھوٹے، اور چھوٹی چیز دخول جنت، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایسی مغفرت کی دعا ہے، ایسا استغفار ہے کہ اس میں اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے، کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، رب اغفر، یاد رہے گی دعا، میری مائیں اور بہنیں کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ارے بھائی ہم تو روزانہ کرتے، دیکھو کپڑا اتارتے ہیں، دوسرا کپڑا پہن لیتے ہیں،
نیا کپڑا پہنتے ہیں، پرانا کپڑا نکالتے ہیں، دھویا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، نکالتے ہیں، لیکن ہمیں دعا یاد نہیں رہتی. یاد رہتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام روزانہ کر لے. سنت ایک ایک سنت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیا کپڑا پہنا، ظاہری بات ہے سال میں 2-4 بار 5-6 بار تو نیا کپڑا پہنتے، یا دھویا ہوا کپڑا پہنا، روزانہ ہر 2 دن میں اب چینج کرتے ہیں، یہ دعا پڑھ لی. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. یہ دعا ہے کپڑے پہننے کی دعا. الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے کپڑا پہنایا. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، جس سے میں اپنا ستر ڈھانپتا ہوں. اگر کپڑے نہ ہوتے تو میں ستر کیسے ڈھانپتا. اور وہ اتجمل بہ فی حیاتی، آئی لک نائس. کپڑے پہن کر میں زینت، کبھی شادی میں، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی فنکشن میں ہم جاتے ہیں اچھے کپڑے پہن کر. اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے. تو ہم جب کبھی کپڑے پہنے نا تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اتارے ہوئے پرانے کپڑے صدقہ کر دیے. کرتے ہم صدقہ، پرانے کپڑے ہو جاتے ہیں یا چھوٹے ہو جاتے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص نئے کپڑے پہن کر، دھوئے ہوئے کپڑے پہن کر یہ دعا پڑھے اور اتارا ہوا کپڑا صدقہ کر دے تو وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے سائے رحمت اور اس کی حفاظت میں رہے گا. دنیا میں بھی اس کو رحمت کا سایہ ملے گا اور اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور قیامت کے دن بھی اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. یہ روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. الفاظ موجود ہے حدیث کے، وہ ہے فی حفظ اللہ وفی ستر اللہ حیا و میتا. دنیا میں بھی اللہ کی حفاظت میں اور آخرت میں. دیکھا کتنا آسان کام. ہم روزانہ پڑھتے ہیں سورۃ الزلزال، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. روزانہ پڑھتے قل هو اللہ احد. روزانہ پڑھتے قل یا ایھا الکافرون. روزانہ پڑھتے الہاکم التکاثر. آخری 10 12 15 صورتیں ہمیں یاد ہے، لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں. رب اغفر وارحم، یہ کپڑے نکالنا، دوسرے کپڑے پہننا، دعا پڑھ لینا صرف، یا کپڑے کو، پرانے کپڑوں کو صدقہ کرنا، چھوٹے چھوٹے کام. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ترمذی شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا ایک مرتبہ پڑھے اس کو آدھے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. نصف قرآن، حدیث کے الفاظ نصف قرآن. قل هو اللہ احد پڑھے تو 10 پارے کے برابر ثواب ہے، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو 7 پارے کے برابر ثواب ہے. دن میں 50 بار بھی پڑھ جائے تو کتنے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. ایک صحابی بار بار اس کو پڑھتے تھے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھتے ہو؟ فرمایا مجھے اس سورت سے محبت ہے. اس سورت سے کیا ہے؟ بہت محبت ہے. فرمایا اس کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی. وجبت وجبت وجبت، جنت واجب ہے تم پر، جنت واجب ہے، جنت واجب ہے. ایک صحابی غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صابر المعانی نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل بات کر رہے تھے، دونوں بات کر رہے تھے مسجد نبی سے. اتنے میں صحابی ابو ذر غفاری داخل ہوئے اندر میں مسجد میں. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ان کو 7 آسمان کے فرشتے جانتے ہیں. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ہزاروں لاکھوں ملینوں بلینوں ٹریلینوں فرشتے ان کے نام کو جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو زمین پر رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، فرشتے تو آسمان میں کیسے ان کو جانتے ہیں؟ ملاقات تو ہوئی نہیں. دیکھا، ملاقات تو ہوئی نہیں.
فرمایا دو کام کی وجہ سے، دو کام کی وجہ سے۔ کون سے دو کام؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ کثرت سے قل هو اللہ احد کی سورہ پڑھتے ہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، بہت زیادہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی تمہارا کام ہو، سورہ اخلاص کی کثرت کرو، پھر دعا کرو، دیکھو فوراً قبول ہو جائے۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ دوسرا کام کہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتے ہیں، سب، اللہ پاک جس کا جو بھی حق مجھ پر، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ دو کام کرتے ہیں۔ تو اس پر کیا ہے؟ ساتوں آسمان کے فرشتے ان کو جانتے ہیں۔ فرشتے ہی جانتے ہو تو دیکھنے کا ہی کیا۔ ایک صحابی حضرت ابو اللیثی غالباً ان کا نام ہے، وہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور اس صحابی کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ۔ جبرائیل السلام نے فرمایا تمہارے فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا، اور 70,000 فرشتے اس کی جنازے کے لیے، نماز کے لیے آئے۔ اگر آپ کہیں تو ان کی باڈی آپ کے سامنے کر دوں، آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ کے نے فرمایا اس کو یہ درجہ کیوں ملا؟ فرمایا کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے۔ مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم، جن کا ہم آج کا سبق روزانہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میری وائف کو لے کر ہم ملنے کے لیے گئے۔ کس کو ملنے کے لیے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کو، چلو گھر والی کو لے گئے۔ تو ان کی گھر والی کو پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلاؤ پریشانی میں پڑا جائے کہ دعائیں قبول ہو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے مدنی خاندان میں ایک عمل بہت اچھا ہے۔ کون سا عمل ہے؟ مدنی خاندان کا عمل۔ فرمایا کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں صلاۃ الحاجت کے لیے، فلاں کام میرا پرابلم ہے، فلاں ہے فلاں ہے، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد 50 مرتبہ، پھر سلام، نارمل سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے کام ہو جاتا ہے، ایک ہی دن میں کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بیان فرمایا کہ سورہ اجاز الضلع ایک بار پڑھیں، آدھے قرآن کا ثواب، قل هو اللہ احد 10 پارے کا ثواب، قل یا ایھا الکافرون 7 پارے کا ثواب۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا یستطیع احدکم ان یقرأ 1000 آیہ کل یوم۔ امام حاکم نے مستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے۔ مستدرک کی کتاب حدیث کی ہے، اس میں بخاری اور مسلم میں جس طرح پر کنڈیشن کے ساتھ حدیث لکھی گئی، انہوں نے بھی اس طرح سے لکھی ہے حاکم نے۔ یہ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ روزانہ تمہیں 1000 آیت پڑھنے کا ثواب، 1000 آیت۔ صحابہ نے کہا وَمَن يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، روزانہ کون 1000 آیت پڑھے گا؟ کون طاقت رکھے گا 1000 روزانہ؟ تو فرمایا ہاں اما یستطیع احدکم، جب تم میں سے کوئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب مل گیا یہ حدیث میں۔ پڑھنے کا ثواب 1000 آیت کے ثواب کے برابر ہے۔ اندازہ کرو 1000 آیت تلاوت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، مگر اللہ نے کتنا فضل فرمایا، ہم کرتے نہیں ہیں۔ آج میں نے کتنی اچھی اچھی باتیں بتلائی ہیں، کپڑے اتارنے کے اوپر، کپڑے پہننے پر دعائیں پڑھنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین میں کیا کیا ملتا ہے، پھر قل یا ایھا الکافرون،
اذا زلزلت الارض زلزالها قل هو اللہ احد الہاکم التکاثر. سورۃ یاسین شریف کا بھی فضیلت دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. ہر چیز کا دل ہوتا ہے، جانور ہو یا مرد ہو یا جنات، ہر ایک کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل اگر دیکھنا ہے تو یاسین ہے. ومن قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات رواہ الترمذی. جو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے اس کو 10 قرآن کا ثواب. کتنا بھائی؟ فجر میں میں سمجھتا ہوں فجر کی نماز کے بعد ہی بیٹھ کر کے یاسین شریف لے کر کے پڑھ لیا، گھر جانے سے پہلے ایک بار 10 قرآن ثواب لے کے جا رہے ہیں. پر وہیں سے ہی مردے کو بخش دیا، میرے ماں، میرے باپ، میرے بیوی بچوں کو. ایسا نہیں کہ مردے ہی کو بخش سکتے ہیں، اپنے فیملی کو بھی بخش سکتے، سارے ثواب کر سکتے، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے، ساری امت کے لیے بھی کر سکتے. 10 قرآن کا ثواب. اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر ایک کو 10 قرآن کا ثواب دے گا. ماں کو بھی 10، باپ کو بھی 10، پناہ کو بھی 10، پناہ کو بھی 10. ہم صرف یہ اصال ثواب کرتے مرحوم کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی کرو بھائی، میری بیوی کے لیے، میرے شوہر کے لیے، یا میرے بچوں کے لیے. زندوں کو بھی تو کر سکتے ہیں نا. یہ ایک روایت تو یہ ترمذی شریف کی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. دوسری روایت یہ ہے عن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ. رواہ مالک. امام مالک نے اس کو موطا میں نقل کیا اور ابن سنی نے بھی اس کو نقل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو آدمی یاسین شریف رات میں پڑھ کر سو جائے تو اللہ کی رضا اور رضا کے لیے پڑھ کر سو جائے، صبح اٹھتے ہی اس کے سارے گناہ معاف. نہیں اتنا آسان ہے. ہم 5 گھنٹے بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں گے سونے سے پہلے، لیکن 5 منٹ کے لیے یاسین شریف نہیں پڑھتے. صحیح کہہ رہا ہوں. شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا ہے، شیطان ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا. وہ سلام پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. بھائی سلام پھیر کر یاد دلا دیتے ہیں بھی یار وہ گوشت بنانا ہے، کھچڑی بنانی ہے، چاول بنانا ہے، پھلا بنا روٹی بنانی ہے، یاد آ جاتا. ایک قرآن کو ختم کرنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں، اور 10 قرآن کو ختم کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن ختم کر سکے، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے کتنا آسان کر دیا کہ ایک بار سورۃ یاسین شریف پڑھے. ترمذی شریف کی روایت 10 قرآن کا ثواب ہے. سمجھ بات کی نہیں آتی. ہاں اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھو آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں نئی بات کو سننے کے لیے، چلو اس کا ہی کتنا بڑا ثواب ہے. جو آدمی علم دین کے حاصل کرتے ہیں تو اس کے کتنے فوائد ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیے سب سے پہلا، آپ لوگ آتے ہیں تو نئی نئی بات سیکھنے کی ملتی ہے، جہالت دور ہوتی ہے. جہالت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جہالت بھی ایک بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی ذلت ہے. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، پتہ ہے پہلا کلمہ تک نہیں آتا، درود شریف پڑھنا ہے، کہا لا الہ الا اللہ، اس کو درود شریف بھی نہیں آتا. زندگی گزر جاتی ہے، درود شریف تک نہیں آتا، وہ نماز میں کیا پڑھے گا؟ تو جہالت دور ہوتی ہے. اس لیے ایسی مجلسوں میں کثرت سے آؤ. جہالت دور ہوگی، نئی نئی باتیں سیکھنے کی ملے گی. تو علم دین کے ذریعے جہالت دور ہوتی ہے. اور جو آدمی علم دین کی مجلس میں جاتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. نمبر 2، ہاں عزت ملتی ہے اس کو. نمبر 3، علم دین کو سیکھنے کے لیے چلے تو اللہ آخرت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستے اس کے لیے ایزی کر دیتا ہے.
पुल सिरात पर चलना आसान कर देता है। हाँ, यह इल्म दीन से उखरवी कामयाबी। और इल्म दीन से अल्लाह, जो इल्म दीन को हासिल करता है, मजलिसों में जाते हैं, नई नई बात सीखते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो अल्लाह दुनिया में भी उसको खुशियां नसीब करते हैं। काम तो वैसे भी जिंदगी भर कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन नई नई बातें बहुत मुश्किल से मिलेगी आपको। और फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, इल्म दीन से अल्लाह का खौफ पैदा होता है। देखो है ना, हम बात करेंगे कयामत की, आखिरत की, जन्नत की, जहन्नम की, तो खौफ पैदा होता है कि क्या होगा हमारा, कोशिश करते हैं। इसलिए कि कुरान में है कि अल्लाह के बंदों में से वही अल्लाह से डरते हैं जिसके पास इल्म होता है। इल्म नहीं, क्या पता, जाहिल आदमी जो चाहे करते रहे। और साथ साथ में इल्म सीखने की नीयत से आप आओगे तो आप नबी के वारिसों में शुमार होंगे। अल उलमा, इल्म सीखने वाले नबी के वारिस है। पहले जमाने में थोड़ा दारुल होते थे, वो जाते थे यहाँ इस बुजुर्ग की मजलिस में चले गए, उस बुजुर्ग के पास चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, और यहाँ तो हर हफ्ते आ जाते हैं। हर हफ्ते मजलिस होती है। उस जमाने में तो यहाँ गए वहां गए, इस तरह होता था। यहाँ एक मजलिस हो गई, वहां एक मजलिस हो गई, शौक होता था, शौक। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इस गांव के अंदर में दर्स देते थे। दर्स, लोग अवाम के अंदर में दर्स देते थे, और फिर घोड़े पर बैठकर दूसरे गांव में दर्स देने के लिए जाते थे। उनके पास टाइम नहीं होता था, टाइम निकालना पड़ता है दर्स देने के लिए। जैसे हम भी तो सुबह से इसको देखते, आज क्या बयान करना, टाइम निकालना पड़ता है। ये कोई मुफ्त में चीज थोड़ी कैसी ही आ गई। हमारा दिमाग तो कोई कंप्यूटर तो है नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। आधे पौने एक घंटे के बयान के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। वो माँ एक लुकमा मुंह में हम डालेंगे ना, उसके लिए आधा घंटा पौना घंटा मेहनत करती है, और सोचती है सुबह से आज क्या पकाना है। तो सोच भी तो है, और सोच के बाद फिर इसको पकाने का फिर रास्ते इख्तियार, ऐसे थोड़े लूप में मुंह में चले जाते हैं। तो आपके सामने दर्स होता है, उसके पीछे मेहनत होती है। तो हमारा टाइम कितना लगता है इसमें, और लोगों में फिर शौक ना हो। तो फिर फरमाया वो इमाम, वो बुजुर्ग फरमाते इमाम मोहम्मद को कि मुझे आपसे किताब पढ़नी है, कुछ हदीस पढ़नी है। फरमाया टाइम नहीं मेरे पास, मुझे यहां भी जाना, यहां से फिर वहां जाना, फिर वहां जाना दर्स के लिए। फरमाया हजरत जब आप यहां दर्स दे, यहां आप दर्स दे और आप ऊंट पर बैठे और आप दूसरे गांव पर जाएं या घोड़े पर बैठकर दूसरे गांव जाएं दर्स देने के लिए, मैं किताब को लेकर आपके पीछे पीछे घोड़े के पीछे चलूंगा। इस गांव से लेकर उस गांव तक आप मुझे पढ़ाते रहना। ऐसे मुफ्त में थोड़ा आता है, मेहनत करनी पड़ती है। यहां तो मुफ्त का भी लेने के लिए तैयार नहीं, फ्री में भी नहीं। वो एक बुजुर्ग फरमाते, इब्ने मुखल्लद फरमाते, अजीब बात, फरमाया मुझे पता चला कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दर्स नहीं देते हैं, उनको नजर कैद कर दिया है घर में, और 1 महीने का सफर करके आए वो मुहद्दिस पढ़ने के लिए। 1 महीने का सफर करके, जैसे एक हदीस को सीखने के लिए मदीना मुनव्वरा से शाम तक एक हदीस को सीखने के लिए गए। एक हदीस को, हम तो कितनी हदीस सीखते हैं फिर भी नहीं आते, इसलिए कि शौक नहीं, शौक नहीं, अल्लाह के नबी के दीन को सीखने का शौक नहीं। इब्ने मुखल्लद कहते हैं कि वहां अगर किसी बादशाह को पता चल गया कि आप उनके घर में जा रहे हैं तो आपको भी कैद कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्याला हाथ में लिया और इमाम अहमद बिन हंबल ऐसे भिखारी बने और इस घर पर गए, इस घर पर कोई दे देता, कोई ठुटकारता, कोई गाली देता, कोई क्या करता, और असल उनका मकसद था कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल के मकान पर जाकर मैं वो दरवाजा खोलेंगे मुझे देने के लिए, तो मैं कहूंगा मैं पढ़ने के लिए आया हूं, एक हदीस पढ़ा दीजिए। फरमाया रोजाना उनके घर पर मांगते मांगते, ताकि किसी को पता ना चले, उनके घर जाते थे और उनके दरवाजे के पास जाकर एक हदीस सुन लेते थे। भाई अभी मेरे इदा कान यौमुल क़ियामत यूता बिलाल, कितना टाइम लगा, 1 मिनट में वो हदीस मुझे पढ़ा देते थे, मैं याद कर लेता था।
इसी तरह पूरा साल मैंने भीख मांगी, हदीस को सीखने के लिए भीख मांगी है। यहां तो तैयार मुफ्त का, सही कह रहा हूं, कई किताब में देखनी पड़ती है तब जाकर ये दर्स होता है। कोई आसान काम नहीं है कि हर हफ्ता हर जुमा कोई नया ही मौजू हो, कोई नई बातें हो। ये चीजें हैं, उसके लिए मेहनत करके फिर आपके सामने पेश करनी पड़ती है। फजर की नमाज के बाद हम यहाँ से जाते हैं तो इसी काम में लग जाते हैं कि भाई आज दर्स देना है तो क्या क्या बात पेश की जाए। कोई ऐसी बात हो कि लोगों के लिए आसान भी हो, समझना भी आसान, अमल करना भी आसान और जिंदगी गुजारना भी आसान। इसीलिए हदीस में फरमाया कि इल्म दीन से अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो जाता है। जो इल्म सीखने के लिए दर्स में अपने घर के सारे कामकाज को छोड़कर अल्लाह की तरफ आते हैं, इल्म सीखने के लिए आता है, तो कयामत के दिन उसका दर्जा आबिद से बड़ा होगा। पूरी पूरी रात इबादत करने वालों से इसका दर्जा ज्यादा होगा। हाँ, इसलिए हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फरमाया, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इज़ा कान यौमुल क़ियामति युअता बिल आबिद वल फ़क़ीह फ़युक़ालु लिल आबिद उदखुलल जन्ना व यक़ूलु लिल फ़क़ीह इश्फ़ा तुशफ़ा। हजरत अता और इब्न अब्बास फरमाते हैं, कयामत के दिन आबिद और इल्म सीखने वाला दोनों, आबिद के माना इबादत करने वाला, खाली इबादत, और एक है इल्म सीखने वाला, चाहे हफ्ते में एक बार हो, इल्म सीखने की नीयत से आता है, तो आबिद को कहेगा अल्लाह पाक कि तू जन्नत में दाखिल हो जा तेरी इबादत से, और इल्म सीखने वाले को कहा जाएगा तू जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अरे क्यों? फरमाया तुझे अकेले जन्नत में नहीं जाना है, तू लोगों की सिफारिश करके औरों को भी जन्नत में ले जा। मेरी बात समझ में आती है ना? ये है इल्म सीखने का दर्जा। अकेले नहीं जाएगा, माँ को भी ले जाएगा, बाप को भी ले जाएगी, और भाई को ले जाएगी, बहन को सिफारिश करेगी। ये इल्म का दर्जा है। हाँ, इल्म नूर है। जो आदमी इल्म, जाहिर बात है आप लोग यहाँ बैठे, मैंने 5-6 बात नहीं बताई तो आपके पास को पता नहीं थी, तो आपके दिल में गोया इल्म का नूर पैदा हुआ, एक शौक पैदा हुआ कि मुझे भी कुल हुवल्लाह अहद पढ़नी है, मुझे भी यहाँ दर्स में आते। ये नूर है। नूर का माना आदमी को सही रास्ता दिखाना और करने की तौफीक मिल जाए। और जहालत तो अंधेरा है, अंधेरा है। इसलिए हदीस पाक में आता है, इल्म सीखने वाले की फजीलत आबिद के ऊपर, इबादत करने वाले के ऊपर, जैसे कि चांद की फजीलत सितारों पर। चांद की रोशनी कितनी ज्यादा होती है, सितारों की इतनी नहीं। फरमाया इबादत करने वाले जैसे सितारे हैं और इल्म सीखने वाले लायक चांद है। ये फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इसलिए इल्म सीखने की नीयत से आया करो और साथ साथ में अमल भी करो। जो बातें हम पढ़ कर जाते हैं यहां से, उस पर अमल भी करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करेगा। सफवान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, सुनिए। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैं इल्म सीखने के लिए आया हूं। मैं आज दर्स में आए, हदीस का दर्स है, चलो तफसीर का दर्स है, उसमें कान लगाकर सुनेंगे, बैठेंगे सुनेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेलकम किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फरमाया तालिब इल्म दीन पर फरिश्ते, यहाँ तालिब इल्म जो होते हैं, जो दीन का इल्म सीखने के लिए, वो फरिश्ते उसके ऊपर अपने पर बिछा देते हैं, ऐसे जैसे तुम्हारे ऊपर रूफ है ना, ये ऐसे फरिश्ते अपने पड़ों को, तालिब इल्म आप यहाँ बैठे हुए हैं इल्म को सीखने की नियत से, आपके ऊपर फरिश्ते पड़ बिछाए हुए हैं, जैसे ऊपर रूफ है ऐसे। यहां तक के वो फरिश्ते इतने ज्यादा आते हैं जहां पर दर्स होता है, इतने ज्यादा कि उस मजमे के ऊपर से लेकर आसमान तक फरिश्तों की लाइन लग जाती है। ये हदीस में है, देखो
مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم لتحف به الملائکہ وتظله باجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنیا. یہ پہلے آسمان ہے نا، وہاں تک فرشتوں کی قطار اور لائن اور صف لگ جاتی ہے، اتنے فرشتے آتے ہیں. اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حبہم لما یطلب، فرشتوں کو بہت پسند ہے وہ کام جس کو تم کرنے کے لیے آئی ہوئی ہو. یہ علم سیکھنے کے لیے، نئی باتیں سیکھنے کے لیے آتے ہو، دین کا علم، اس کی محبت کی وجہ سے فرشتے بہت خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے مسجد مدرسے کی طرف نکلے کہ آج بھائی درس ہوگا حدیث کا، اور نکلے قدم قدم پر، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں. وہ ایسے نہیں چل رہی ہے گھر سے لے کر مسجد، وہ جنت کے راستے پر چل رہی ہے. فرشتے اس کے لیے اپنے بازو اور پر بچھا دیتے ہیں. پر ہے گویا کہ وہ فرشتوں کے پروں پر چل رہی ہے، اور اس کے لیے آسمان کے فرشتے ساتوں آسمان کے اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں مانگتی ہے. یہ پون گھنٹہ آپ بیٹھے ہیں یہاں، آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں جانور، درندے، پرندے، مچھلیاں سب کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں. اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو علم کی طلب کے لیے ہر ہفتے پابندی کے ساتھ آتے ہیں، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پڑ بچھاتے ہیں. آسمان اور زمین اور اس کے جتنے مخلوقات ہیں اس آنے والے کے لیے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں اٹھنے سے پہلے اس مجمع کی کیا ہو جاتی ہے؟ مغفرت ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں آج. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں اور بھی ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، اور خوب زیادہ دین کی بات سمجھنے کی اور کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان منان یا غفار یا غفور یا غافر السماوات یا غافر یا غافر یا غافر یا غافر انسان و یا غافر الجن یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ اللہم صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پر رحم کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ دنیا کی ہر مصیبتوں سے، اے اللہ ہر پریشانیوں سے ہماری آل اولاد کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے مسلمان بھائیوں کی تو مدد فرما، حفاظت فرما. الہ العالمین پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو دور فرما، آفتوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے مدد فرما. اے اللہ ہاسپٹل میں 4000 5000 بچے شہید ہو گئے ہیں، عورتیں شہید ہو گئی ہے. الہ العالمین اے اللہ ہاسپٹلوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اللہ اسکولوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت کر. دنیا کے بادشاہوں نے منہ مور لیا ہے، اے اللہ تو منہ نہیں مورتا ہے. اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہے، اللہ انہیں معاف کر دے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ ان کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ ان کے وونڈڈ لوگوں کی اللہ تو شفا عطا فرما. جتنے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، اور ان کے ماں باپ کو، ان کے بھائی بہنوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اللہ ہسپتالوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. بہت ساری مسجدوں کو توڑ دیا، بہت ساری اے اللہ بہت ساری ہاسپٹلوں کو توڑ دیا،
اور بہت سارے لوگ بیچارے بھوکے پیاسے اے اللہ کئی کئی کلومیٹر 2 دن چلتے ہیں، نہ کھانا نہ پانی، راستے میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بوڑھے لوگوں کو، بس راستے میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ الہ العالمین، کل ہم نے ایک واقعہ سنا، ایک بوڑھے آدمی اپنے پورے خاندان کے ساتھ چل رہے تھے 2 دن سے، راستے میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں پر وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ بوڈی تو اٹھا کے کوئی چل نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بولیاں سر رہی ہے، کتے گوشت کھا رہے ہیں، اللہ العالمین، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، اللہ کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر باہر نکلے ہسپتال سے تو بھی شکر کرتے ہیں، اندر جائیں تو بھی پریشانی۔ الہ العالمین، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دشمنوں کو ختم فرما، دشمنوں کی چالوں کو مکروں کو ختم فرما۔ اے اللہ، تو بہترین، اے اللہ واللہ خیر الماکرین، تو بہترین مکر سے روکنے والا ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو بہترین پلان بنانے والا ہے، تجھ سے بڑا کوئی پلان بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس تیرے نبی کی کچھ باتیں جو ہم نے بیان کی، اس کا واسطہ، اس مجلس کا واسطہ، اس میں نیک مائیں اور بہنیں بیٹھی ہے، آمین کہہ رہی ہے، بوڑھے لوگ ہیں، اللہ ان کا واسطہ، الہ العالمین، اللہ ان کے حالوں پر رحم فرما، ان کے حالوں پر رحم فرما۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ آنے والے فتنوں سے سارے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مکتبوں کی حفاظت فرما، ہماری اعلیٰ اولاد کی حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اکرم الاکرمین، ملبے کے نیچے وہ چلا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا بلڈوزر نہیں جس کو کہ وہ پتھروں کو ہٹا کر اپنے بچوں کو نکال سکے۔ باپ باہر کھڑا ہے، اندر سے بچہ چلا رہا ہے، کیسے نکالے؟ اے میرے اللہ، تو ہی مدد فرما۔ 2000 لوگ ملبے کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، اے اللہ اللہ، وہی ان کی قبر بن جاتی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو نصرت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم تو ہے ہی گنہگار، ہم تو ہے ہی گنہگار، لیکن ہے تیرے پیارے نبی کی امت، تیرے نبی کا واسطہ، تیرے نبی کا واسطہ، تیرے نبی پر قرآن اترا، اس نے قرآن کا واسطہ، اللہ تجھ سے تیری ذات کا واسطہ، تجھ سے تیرے نبی کے پیارے خلفاء کا واسطہ، تجھ سے تیرے نبی کی پیاری بیویوں کا واسطہ، تجھ سے تیرے نبی کی پیاری بیویوں بیٹیوں کا واسطہ، اے اللہ اہل بیت کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، اصحاب صفہ کا واسطہ، اہل بدر کا واسطہ، اہل خندق کا واسطہ، اہل اللہ اہل احزاب کا واسطہ، الہ العالمین حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے، مدد فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، ہمیں یقین کامل نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان۔ دنیا کو بلا رہے ہیں لیکن دنیا کے بال نہیں ہل رہے ہیں، اے اللہ امت تو پریشان حال ہے لیکن ہمارے حکام کے منہ بند کر دیے گئے ہیں، اللہ تو آسانیاں فرما دے، آسانیاں فرما دے، اے اللہ وہ پانی سے بلبلا رہے ہیں، وہ دواؤں کے لیے بلبلا رہے ہیں، وہ کھانے کے لیے بلبلا رہے ہیں، اے اللہ وہ سانس لینے سے بلبلا رہے ہیں، اے اللہ ان کو آپریشن کیا جاتا ہے بغیر بے ہوش کیے ہوئے، اے اللہ ان کی مدد فرما، مدد فرما، بڑی پریشانیاں ہیں، ہم کس کو بیان کریں، ہم کس کو کہیں، کوئی ہمارے سننے والا نہیں ہے، اللہ ساری دنیا نے مارچ کیا ہے، ساری دنیا بھر کر جا رہی ہے لیکن حکام ہل نہیں رہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ آج تو ہاسپٹل میں بھی چلے گئے اور وہاں پر ہی لگا، کتنوں کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے جو بالکل آئی سی یو کے اندر وہ ہاسپٹل میں انتقال کر گئے، اے اللہ ہزاروں کی تعداد میں انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، اللہ وہ باپ کہہ رہا ہے اپنے نواسوں اور پوتوں کو جا کر نبی کو بتلانا کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری سب کی نصرت فرما،
اللہ اپنے نبی کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہاں بیمار جو بھی ان کو شفا عطا فرما, گھروں میں ہسپتال میں سب کو شفا عطا فرما. اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں, ہماری دعا کو قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.